صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ چونکہ آج کی تقریب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور یاد میں سجائی گئی ہے، تو پہلے میں ایک منقبت آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ صحابہ کی جماعت میں صدیق اکبر واحد صحابی ہیں کہ نبی پاک نے حضرت حسان سے کہہ کے ان کی منقبت کو سنا۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا بھی حصہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، کہتے ہو قرآن میں ذکر ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا۔ اور شعر سنیں، صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں، صدیق امامت پہ ہیں اور مقتدیوں میں، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا۔ اور بڑا کمال درجے کا شعر، دلہا بنے آئے ہیں صدیق کے گھر میں، دلہا بنے آئے ہیں صدیق کے گھر میں، تم کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا، دنیا کے سبھی معیار تم دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بزرگوں کا نام لیا ہماری عقیدتیں ہماری محبتیں ان سے وابستہ ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، خاص و عام کو اس کا ترجمہ آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ پنجابی آپ سمجھ لیتے ہیں، جے چاہیں تیرا جان دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تیرا ہاں کھولو در در بھیک منگائیں، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے اندر، اب جو کائنات ہے نا یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے. کائنات نہ صرف برطانیہ کا نام ہے، نہ صرف امریکہ کا نام ہے. ابھی آتے ہوئے میں نے بتا رہا تھا کہ اب سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا ہے کہ آسمان پر نا، یہ جملے ذرا بڑے توجہ کے ساتھ اور بڑے سنبھل کے سنیے گا، انہوں نے نا آسمانوں پر 14 خرب اس سمندر کے برابر پانی کو موجود پایا ہے. کتنا؟ 100 کروڑ ہو تو 1 ارب ہوتا ہے، 100 ارب ہو تو 1 خرب ہوتا ہے. اب یہاں پر کوئی بندہ بھی اپنی عقل کو دہراتا ہوا نظر نہیں آئے گا یہ کیسے ہوتا ہے. اچھا واقعی ہے، وہ کہیں گے نہیں جی سائنسدانوں نے بتا دیا ہے. تو بھائی لوگ سائنسدانوں کے پیچھے لگ چلتے ہیں، ہم الحمدللہ محمد مصطفیٰ کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی کہ وہ اب بتاتے ہیں تو لوگ مانتے ہیں، لیکن ہم نے بغیر دیکھے ہی مانا ہے. تو کائنات جو ہے نا وہ چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے. اب اس میں کلام کروں تو پھر بات والت اختیار کر جائے گی، لیکن بات یہ سمجھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں ذلیل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ جسے عزت عطا فرمائی ہے نا، ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے جنہیں عطا فرمائی ہے. صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں حضور کی عزت کے حوالہ سے. اعلیٰ حضرت نے نا ایک کلام لکھا، زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اب چونکہ یہ جو میں نے جملہ بولا ہے آپ سمجھ نہیں سکے، اگر سمجھے ہوتے تو آپ بے ساختہ کہتے سبحان اللہ. چونکہ اعلیٰ حضرت کو سمجھانے کے لیے بھی علم کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جڑا جملہ ہے نا یہ کوئی سستا جملہ نہیں ہے. زہ عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش کتنی اونچائی پر ہے، کتنی بلندیوں پر ہے، لیکن دیکھو رب نے عرش کو بلندیوں پر رکھ کر بھی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، سارے نبیوں میں سے رب کی بارگاہ میں یہ صرف آپ کا مرتبہ ہے اور کسی نبی کا نہیں، یہ صرف آپ کا مرتبہ ہے. کیا مرتبہ ہے؟ کہ رب نے آپ کی عمر کی بھی قسم یاد فرمائی ہے. اب اگلی بات ذرا سنیے گا، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو شان صدیق اکبر میں نے سنانی ہے. یہ نہیں کہ میں نے بات ایسے ہی شروع کر دی ہے اور میں کہیں پر اس کو کنارے نہیں لے کر جا رہا. یہ تمہیدی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت حضور کو عطا فرمائی اور سب سے زیادہ تقید کے ساتھ محبوب کی تعظیم کا حکم دیا. آپ اندازہ کریں نا کہ رب ہو کے یہ بھی بتا رہا ہے کہ محبوب کی محفل میں کون سا لفظ بولنا ہے اور کون سا نہیں بولنا. رب یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری گفتگو کا ایکو لیول کیا ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا. رب یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے محبوب کی قربانی سے پہلے تم نے قربانی کر دی، اگرچہ تم نے نیکی سمجھ کے کی ہے، تو تمہاری قربانی بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اب یہاں پہ علماء نے لکھا اللہ کہتا ہے ایمان والو رب رسول سے آگے نہ بڑھو. فرمایا رسول سے آگے بڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رب سے کیڑا آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. فرمایا یہاں سے سمجھو کہ رب بتاتا ہے کہ محبوب کی بے ادبی میری بے ادبی ہے، محبوب کی محبت میری محبت ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ کیا لفظ بولنا ہے، کیسے بلانا ہے، کیسے پکارنا ہے. رب نے سب کچھ بتایا ہے. تو حضرت عمر فاروق نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں یہ صرف آپ کی عزت ہے. یہ میں آپ کو ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں کہ یہ آپ نے سن کے کہنا ہے سبحان اللہ، کیونکہ بات بہت بڑی ہے کہ یا رسول اللہ سارے نبیوں میں یہ صرف آپ کی عزت ہے رب کی بارگاہ میں کہ جس مٹی نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا ہے اس نے رب ہو کر بھی اس مٹی کی بھی قسم یاد فرمائی ہے.
اب آپ اندازہ کریں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کبھی آپ نے مٹی کی قسم یاد فرمائی ہے؟ مٹی تو مٹی ہوتی ہے نا، لیکن نسبت دیکھو کتنا بلند کر دیتی ہے. فرمایا یہ مٹی نہیں، یہ وہ مٹی ہے جس نے میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا. اب آپ ذرا بات کو سمجھیے گا. میں بڑی تیزی کے ساتھ یہاں تک بات لایا کہ یار جس مٹی نے نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا ہے، اب جس بندے کا میں نام لینے لگا ہوں نا، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ بندہ کس قد کا ہے. شیخ حفاظی مالکی بہت بڑے عاشق رسول ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے علم والے اکٹھے ہو جائیں، جس مٹی نے نبی پاک کے قدموں کو بوسہ دیا ہے اس مٹی کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہے تو وہ مٹی لیکن نبی پاک کے قدموں سے لگ گئی ہے. رب اس کی قسمیں یاد فرما رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. شیخ حفاظی کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں، وہ جس مٹی نے بوسہ دیا ہے نا، بوسہ دیا ہے، اس کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے. اب وہ جو مٹی ہے اس نے تو نہ نبی کے لیے قربانی دی ہے، نہ نبی کے لیے جان کو قربان کیا ہے، نہ نبی کے لیے مارے کھائی ہے، نہ اسلام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیا ہے، نہ اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے. فرمایا ہے تو وہ مٹی لیکن بس قدموں سے لگ گئی ہے، بوسہ دے دیا ہے. تو ساری دنیا کے علماء اس مٹی کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے. تو فرمایا مٹی نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن قدموں سے لگی ہے تو یہ مقام ہے. تو جس صدیق اکبر نے نبی کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جو صرف لگ جائے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ اس کا مقام بیان نہیں ہوتا. تو مجھے بتائیں جو سب کچھ قربان کرے نبی کے لیے اس کے مقام کو کیڑا بیان کرے؟ اب آپ ذرا بات کو سمجھیے گا. یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا بڑی توجہ سے سنیے گا. پوری کائنات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کو رب نے قدرت دی ہو کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کما حق ہو بیان کر سکے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. شارح بخاری نے یہ بات لکھی، کہتے ہیں صدیق اکبر کے فضائل کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. باقی یہ کسی کو خود دیکھو نا، وہ مٹی کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. تو بھائی جو بنا ہی اس مٹی سے ہو جس مٹی سے مصطفیٰ بنے ہیں، پھر ان کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا. میں حضرت علی المرتضیٰ کو اس لیے کوٹ کرنے لگا ہوں اور باتیں بھی مولا کائنات کی آپ کو سناؤں گا کیونکہ آج ایسا ماحول بن چکا ہے کہ آل اور اصحاب کو نا مقابلے کے اندر لایا جاتا ہے. بھائی یہ مقابلہ کروانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو پیار کرنے کی ذاتیں ہیں. یہ مقابلہ کروانے کی ذاتیں نہیں ہیں کہ کن مقابلہ کروایا جائے. البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. مسلک دیوبند کے سامنے آپ نام لو وہ بھی کہیں گے یار بندہ تو ہے. آپ اسی طرح مسلک اہل حدیث کے کسی بندے کے سامنے نام لو وہ بھی مانتے ہیں حافظ ابن کثیر کو. تو انہوں نے لکھا البدایہ والنہایہ کے اندر کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، کہنے لگے لوگوں بتاؤ آل فرعون کے مومن کا مقام زیادہ ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام زیادہ ہے؟ اب آل فرعون کا مومن کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو فرعون کا کزن تھا. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا 24ویں پارے میں. پوری سورہ موجود ہے سورۃ المؤمن. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نا، لیکن بتایا نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب چھپے لفظوں کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کی حمایت کرتے تھے. اللہ نے اس کے پورے خطبے کو 24ویں پارے کے اندر بیان کیا. وقال رجل مؤمن. آپ اندازہ کریں وہ مومن بھی کیسا مومن ہے جسے رب مومن کہے. یہ 24واں سپارہ ہے. اللہ فرماتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کاذب وان یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم. اب یہ جو آل فرعون کا مومن تھا نا، یہ فرعون سے کہتا تھا کیوں تم موسیٰ کلیم اللہ کو مارنا چاہتے ہو، کیوں تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کا یہی قصور ہے نا کہ وہ روشن دلیلیں لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک رب کی عبادت کرو. اگر وہ سچے ہیں تو ان کا سچ ان تک پہنچے گا، اگر وہ جھوٹے ہیں
تو پھر یاد رکھو کہ ان کا جھوٹ انہی پر ہوگا. اگر وہ سچے ہیں تو تم لوگوں کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے. اب جس کو مومن رب نے کہا ہے, حضرت علی المرتضیٰ نے کہا لوگوں بتاؤ اس مومن کا مقام زیادہ ہے یا حضرت ابوبکر صدیق کا مقام زیادہ ہے؟ اب لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ رب نے مومن کہا, رب نے پوری سورہ کا نام اس کے نام کے اوپر رکھا, رب نے اس کے تذکرے کو قرآن کے اندر بیان کیا. اب لوگ خاموش نظر آئے, لیکن علی بھی تو علی ہے نا. جب علی بولتا ہے تو نبی کا فیض بولتا ہے, جب علی بولتا ہے تو نبی کی نگاہ سے بولتا ہے. یہ جملے سننا ذرا جو مولا علی نے کہے, آپ کو میں روحانی طور پہ پرواز کروانا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ تولنا شروع کر دیتے ہیں نا, بھائی کائنات میں کوئی پیمانہ بنا ہی نہیں جو صدیق اکبر کے مقام کو تول سکے. مولا علی نے فرمایا میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ اس مومن کا مقام زیادہ ہے یا ابو بکر کا مقام زیادہ ہے, تم سارے خاموش ہو گئے ہو. لیکن سنو, فواللہ لسات من نبی بکر خیر من الارض من مؤمن آل فرعون. فرمایا اس مومن کی زمین سے بری ہوئی نیکیاں ایک پاسے صدیق اکبر کی زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, ایک لمحے کا. اب آپ مجھے بتاؤ جس کا ایک لمحہ اتنا باری ہے, پورا صدیق کتنا باری ہوگا ہے. فواللہ لسات من نبی بکر خیر من الارض من مؤمن آل فرعون. فرمایا ایک لمحہ صدیق کی زندگی کا اس پر باری ہے. پھر مولا علی نے دلیل بھی دی, یہ نہیں کہ صرف جواب دیا, دلیل بھی دی. آپ نے فرمایا ذاک رجل یکتم ایمانہ, وہ جو مومن تھا نا اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا. وہ فرعون سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نے بھی موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اگر تم موسیٰ کے مقابلے میں آؤ گے تو میں بھی تمہارے مقابلے میں آؤں گا, اور اگر تم ان کی عزت کرو گے تو میں بھی تم کی عزت کروں گا. اس نے ایمان کو چھپایا تھا, بتایا نہیں تھا, دبے لفظوں کے اندر حمایت کرتے تھے. لیکن کہنے لگے ابو بکر وہ ہیں, ھذا رجل اعلن ایمانہ, ابو بکر وہ ہیں جو نبی پاک کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, میرا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک اور حوالہ آپ کو سنانے لگا ہوں تاکہ بہت ساری باتیں حضرت علی المرتضیٰ کے اقوال سے میں کلیئر کرتا چلا جاؤں, کیونکہ حضرت علی پر تو کسی کو اعتراض نہیں نا. یہ بات بھی البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے. صدیق اکبر کتنے قیمتی ہیں علی سے پوچھو. مولانا روم نے ایک بات لکھی, آپ کو سناؤں, لطف آئے گا آپ کو. مولانا روم کہتے ہیں ایک دن نا بلایا گیا مجنو کو وقت کے بادشاہ کی طرف سے, حالانکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ اللہ کا ولی تھا اور اس نے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس کیفیت کو اختیار کر کے رکھا ہوا تھا. کیونکہ ہمارے یہاں پر تو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے نا, ہر چیز کو عشق مجازی میں ڈال دو, ہر چیز کو بس عشق مجازی کی طرف گھسیٹ کر لے جاؤ. یاد رکھنا کہ جن لوگوں کو رب کی رضا مل جاتی ہے نا وہ اس پاپولرٹی کو کچھ نہیں سمجھتے. دیکھو نا بابا بلے شاہ کا نام ہے کہ نہیں؟ بابا بلے شاہ اس وقت کہتا تھا جب نہ یوٹیوب, نہ فیس بک, نہ واٹس ایپ اور نہ اتنا میڈیا, اس وقت وہ کہتا تھا چل بلیا اتھے چلیے جتے ہون سارے انے. سمجھ آ رہی بات؟ آج کا حال یہ ہو چکا ہے جتنا پاپولر ہو جو مرضی آپ کو سنا کے چلا جائے, لوگ کہتے ہیں بھائی یاد رکھنا مشہور ہو جانا کمال نہیں ہے, مقبول ہو جانا کمال ہے. نبی پاک کے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں, آپ اندازہ کرو کہ بار بار حضرت ویس نے آنے کی کوشش کی لیکن ماں کی وجہ سے آ نہیں سکے. لیکن میرے نبی نے کیا کہا, مجھے قرن سے اپنی محبت کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر مقام کیا عطا کیا, میرے نبی پاک نے حضرت عمر سے کہا اگر اویس سے ملاقات ہو جائے اپنے لیے بھی دعا کروانا, میری امت کے لیے بھی دعا کروانا ہے. اس لیے ذرا اپنے زاویوں کو بدلو, قرآن کے تحت لے کر آؤ ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں بات یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ بلایا, انہیں کہا جی تم صبح بھی لیلا تو شام بھی لیلا تو رات بھی لیلا, ہم نے بھی دیکھنی ہے تم کی لیلا. یعنی کہ صبح شام تم اس کے عشق کی باتیں کرتے ہو, ہم نے بھی دیکھنی ہے. اب مولانا روم کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بلایا گیا لیلا کو تو بادشاہ نے نا دیکھ کے تانا دیا, اس نے کہا اس کے پیچھے تم مرتے ہو, اس سے حسین آئے تو اور بھی ہیں, اس سے پیاری عورتیں تو اور بھی ہیں, تم نے اس میں کیا دیکھ لیا ہے, صبح بھی لیلا تو شام بھی لیلا. اب ذرا جواب سننا جو مجنوں نے دیا, میں آپ کی توجہ چاہوں گا, یہ تو ملتے ہی رہتے ہیں, بس آپ کی توجہ مل جائے گی تو بڑی بات ہو جائے گی. جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی وہ نا
اس نے تانا دیتے ہوئے کہا، اس نے کہا اس سے حسینائیں تو اور بھی ہیں، تم نے کیا دیکھا ہے؟ لیکن مجنو بھی مجنو تھا، اس نے کہا تم نے اپنی نظر سے دیکھا ہے تو یہ کہتے ہو، میری نظر سے دیکھتے تو یہ نہ کہتے۔ اب مولانا روم نے جو نتیجہ لکھا، کہتے ہیں جس طرح لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے، مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے آگے کلام کیا، وہ کہتے ہیں جس طرح مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے، صدیق کو دیکھنے کے لیے علی المرتضیٰ کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات جو بتانے لگا ہوں، آپ دیکھیں مولا علی کی نظر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا مقام کیا تھا۔ البدایہ والنہایہ، حضرت ابوبکر صدیق نے نا اپنے دورہ خلافت کے اندر ایک مقام کے لیے نا لشکر بھیجا، تو آپ خود بھی سوار ہو کر تو جانے لگے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نا ان کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ جملے بڑے سننے والے ہیں، اللہ کرے کہ آپ یاد بھی رکھو۔ اب لگام پکڑ کے کیا کہتے ہیں؟ الا اینا یا خلیفۃ رسول اللہ، الا اینا یا خلیفۃ رسول اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، جس کو علی خلیفہ مان لے، علی والوں کو بھی تو ماننا چاہیے نا۔ اشارہ میں نے دے دیا ہے، باقی آپ سمجھ جاؤ، آپ اندازہ کریں نا، کیونکہ جہاں پہ علی ہو ادھر نفاق نہیں ہوتا، جدھر نفاق ہو، جدھر منافقت ہو، وہاں پہ علی نہیں ہوتا۔ تو مولا علی کا جو اندر تھا وہی باہر تھا، جو باہر تھا وہی اندر تھا۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کیا کہا؟ الہینا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ کے خلیفہ کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا وہاں پر لشکر بھیجا ہے، میں بھی پیچھے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے قیمت بتائی امت کو کہ ابو بکر کتنا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو وہی جملے کہوں گا جو احد کے میدان میں نبی پاک نے آپ سے کہے تھے کہ اے ابو بکر اپنی تلوار کو نیام کے اندر ڈالو اور اپنی ذات کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ دو، اپنی ذات کی وجہ سے ہمیں درد نہ دو، لا تفجعنا بنفسک۔ علی بھی آپ کو یہ کہتا ہے آپ تلوار نیام میں ڈالیں، اپنی ذات کی وجہ سے تکلیف نہ دیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے آپ بیٹھیں جب آپ کا علی جو ہے لڑنے کے لیے۔ یہ البدایہ، یہ میں اس کتاب کی بات نہیں کر رہا جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ تو آپ آئے دن علماء سے سنتے ہوگے البدایہ والنہایہ کا، تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ ان لا تفجعنا، اگلا جملہ سنیے گا، میں آپ بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ مولا علی نے جو جملہ کہا، خدا کی قسم یہ علی ہی کہہ سکتا تھا، کوئی اور کہتا تو کسی کو بڑے اعتراض اٹھنے تھے، لیکن علی پاک نے جو جملہ کہا، صدیق اکبر کی قیمت کو بتایا، اہمیت کو بتایا۔ آپ نے فرمایا فواللہ لئن فجعنا بک، فرمایا خدا کی قسم لا یکون للاسلامی نظام ابدا، اگر آپ کی ذات کو کچھ ہو گیا اسلام کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ میں نے کہا صدیق کتنا قیمتی ہے، یا مصطفیٰ سے پوچھو یا علی المرتضیٰ سے پوچھو ہے۔ لا یکون للاسلامی نظام ابدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیار دیکھو، یہ جو نام لے لے کر لڑواتے ہیں نا، اور پھر دیار غیر کے اندر بھی باز نہیں آتے۔ بھائی یہ میں باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں ایمان بچ جائے۔ اب تو گزر گئی جتنی زندگی گزرنی تھی، لیکن یہ ضرورت ہے اس بات کی۔ مجھے خوشی ہوئی آپ بزرگوں کو دیکھ کے، لیکن تقریباً دنیا کے 10-11 ممالک میں گیا ہوں، یقین جانو امریکہ بھی جاتا ہوں ہر سال 2-3 مرتبہ، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یار ہمارے بڑے تو آتے ہیں مساجد کے اندر لیکن جوان نظر نہیں آتے، تو اپنی زندگیاں آپ کی نے تو گزار لی ہیں خدا کے لیے۔ وہ جو آنے والی ہے نا، جس کو 24 گھنٹے موبائل کی صحبت حاصل ہے، اس کو اس صحبت سے نکال کے رب کے گھر کے اندر لے کے آؤ۔ اس میں برکتیں نہیں ہیں، رب کے قرآن کے اندر برکتیں ہیں، رب کے گھر کے اندر برکتیں ہیں۔ ابھی جناب والا آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ویڈیو ڈالی 1 گھنٹے کے اندر 1.5 ملین ویوز آ گئے ہیں، یعنی تقریباً 15 لاکھ بندہ 1 گھنٹے کے اندر آن لائن ہے، اس نے ایک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے۔ تو بھائی میرے، اگر بندہ نماز کے لیے آن لائن نہیں رہتا، اس سے بڑا آف لائن کون ہے، اس سے بڑا بجھا ہوا کون ہے؟ تو میں یہ باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو تو آپ نے محفوظ کر لیا ہے، اپنی نسل کا بھی خیال کرو۔ یہ عشق کا جام پلاؤ، یہ محبت کا جام پلاؤ، تاکہ آخری دم تک
وہ نبی پاک کی ہر نسبت کا احترام کریں, ہر نسبت سے پیار کریں, اور ان کا بھی نظریہ وہی ہو جو قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کا تھا کہ جب وہ مدینے گئے اور مدینہ پاک کے کتے کو لنگڑاتے ہوئے دیکھا تو اپنی پگڑی اتار کر انہوں نے پیر پہ باندھنا شروع کر دی. کسی نے کہا تسی سید زادے ہو, تسی اپنی نسبت نہیں تک دے. فرمایا تو ساڈی نسبت تکنا پیا, کتے دی نسبت نہیں تکدا پیا. اب جو آنے والی نسل ہے ان کو ایسی باتیں بتاؤ, ان کو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی آسمان سے تارے توڑ لاؤ, چاند توڑ لاؤ فلانے کے لیے, لیکن اسے کیا پتا کہ عشق کی گرمی کیا ہے, رسول اللہ کی محبت کیا ہے. یہ تو جس نے جام پیا ہے حضرت علامہ مولانا علاؤدین صدیقی صاحب کی نظر سے, اسے پتا ہے کہ عشق کی گرمی کیا ہے. وہ کانا وارث شاہ نے کہنا ہے بڑا عشق عشق تو کرنا ہے, کدی عشق دا گنجل کھولتے سہی, تینو مٹی دے وچ نہ رول دے, دو بول پیار دے بولتے سہی, سک گٹ تے دکھ ہزار مل سن, کدی عشق ترکڑی تولتے سہی, تیری سکی اکھ بھی بھج جاوے کدی سانو اندروں پھولتے سہی. اور اعلیٰ حضرت نے کہا عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ دنیا کا عشق, اس کی گرمی وقت کے گزرنے کے ساتھ اتر جاتی ہے, لیکن جنہوں نے نبی سے عشق کیا ہے ان کے جنازوں نے بھی بتایا ہے کوئی عام نہیں جا رہا, محمد عربی کا غلام جا رہا. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی فضیلت کی کیسی بیان کی. فرمایا اس کی ساری ایک طرف صدیق اکبر کی زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں. پھر آپ نے قیمت کیا بتائی, لا یکون للاسلام نظام ابدا. اب آگے چلیے طبقات ابن سعد ہے. اب یہ علماء جانتے ہیں کتاب کی اہمیت کو, اس کے اندر یہ بات لکھی. ایک بندہ آیا حضرت علی کے پاس, آ کے کہنے لگا آپ اپنے ہر خطبے میں ابو بکر و عمر کا نام لیتے ہیں. ہر بولو تو صحیح, ہر آئے ہائے. اب مجھے بتاؤ جس سے پیار ہو نا اسی کا نام لبوں پہ رہتا ہے. آپ ہر خطبے میں, آپ پتہ ہے حضرت علی کی کیفیت کیا تھی, کیسا پیار اور کیسی لگن تھی. اس وجہ سے کہ یار اس کو یہی نہیں پتا کہ میرے امام کون ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ ابو بکر عمر کون ہے. مجھ سے آ کے سوال کرتا ہے کہ ابو بکر عمر کا آپ نام کیوں لیتے ہو, یہ کون ہے. اغرو رکت عیناہو, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ جملہ اہل محبت کے لیے, جس طرح آپ کو اپنے یاروں کا ذکر سن کے پیار آتا ہے نا, ذرا یہ جملہ سن کے بھی سبحان اللہ کہیے گا. وہ کہنے لگا جی تجھے نہیں پتا کہ ابو بکر عمر کون ہے. اس نے کہا آپ بتائیں کہ ابو بکر عمر کون ہے. یہ جملہ سنو, مولا علی نے کہا, آپ نے فرمایا ہما حبیبا, یا میں پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں, اے دوویں میرے سجن نے, آئے ہائے, ہما حبیبا یا, یہ دونوں میرا پیار ہیں, یہ دونوں میری محبت ہیں, یہ دونوں میرے محبوب ہیں. اگلے جملے سنو, یہ مولا علی نے کہا. اب مولا علی کا اپنا سٹیٹس کتنا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں لوگوں قیامت تک جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو, پوچھنا تمہارا کام ہے, جواب دینا میرا کام ہے. میں نے کہا اوے جس نے نبی کی نگاہ سے علم حاصل کیا ہے اس کے علم کو یہ کمال حاصل ہے, جس نے رب کا دیدار کیا ہے اس کے علم کو کیڑا تون سکتا ہے. اب مولا علی نے تو ایسے تو نہیں نہ کہہ دیا جس طرح یہاں پر اب چکر شروع ہو جاتا ہے, جو مرضی القاب لگائی جو بنانا ہے بنائی جاؤ, کتب زمان تو پتہ نہیں کیا کیا. پہلے لوگ بڑے ذمہ دار تھے. مولا علی نے کیا کہا, آپ نے فرمایا سن ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, امام الہدا و شیخ الاسلام. فرمایا دونوں ہدایت کے امام بھی ہیں, شیخ الاسلام بھی ہیں. من اقتدا بہ ما سما, فرمایا اگر دونوں کی اقتدا کرے گا نا بچ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آئے ہائے, سبحان اللہ. پتہ یہ چلا بچنا اس نے ہی ہے جس کے پاس علی بھی ہوں, علی کے یار بھی ہوں. ہاں بے شک. یہ میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں, من اقتدا بہ ما سما. فرمایا کہ اگر بچنا ہے نا تو دونوں سے پیار کر. کہو ذرا سبحان اللہ. اب آپ ذرا آگے چلیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا. مولا علی سے کہتے ہیں اے جنہ ہتھاں دے نال نبی پاک نو غسل دیتا سی نا انہی ہتھاں دے نال دینا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو لطف کی بات بتاؤں, یہ ہے فنا فی الرسول. نبی پاک دنیا سے گئے تو بظاہری عمر 63 سال تھی. صدیق اکبر دنیا سے گئے تو بظاہر عمر 63 سال تھی.
نبی پاک دنیا سے گئے جب پردہ فرمایا تو دن پیر کا تھا. صدیق اکبر جب دنیا سے گئے تو دن پیر کا تھا. نبی پاک کو غسل دیا علی المرتضیٰ نے, صدیق اکبر کو غسل دیا علی المرتضیٰ نے, نبی پاک کو قبر انور میں اتارا علی المرتضیٰ نے, صدیق اکبر کو قبر میں اتارا علی المرتضیٰ نے. اور پھر آپ مسند بزاز پڑھ کے دیکھو, معرفت الصحابہ پڑھ کے دیکھو حافظ ابو نعیم کی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب غسل اور کفن دیا, آپ نے حضرت ابو بکر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے پورا خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے کہا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے, اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہے. اے علی المرتضیٰ آپ سب سے, حضرت علی کہہ رہے ہیں اے ابو بکر سب سے زیادہ یقین رکھنے والے آپ ہیں, سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے والے آپ ہیں, سب سے زیادہ نبی پاک کی امت پر شفیق آپ ہیں, سب سے زیادہ امت کے اندر سخی آپ ہیں. اگلے جملے سنو, کہتے ہیں وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا, سب سے زیادہ امت میں فضیلت آپ کی ہے. وَأَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً, سب سے اوپر والا درجہ آپ کا ہے امت کے اندر. وَأَقْرَبَهُمْ مِن رَسُولِهِ, جو قرب آپ کو نبی کا ملا ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوا. اور یہ جملہ سننا ذرا, میں کہتا ہوں میرا دل کرے نا میں آپ کو جوم کے یہ جملہ سناؤں کہ یار علی کیا کہہ رہے ہیں, علی کی نگاہ تو حق بولتی ہے, علی کی زبان پہ حق آتا ہے. حضرت علی کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں, اے ابو بکر نبی پاک نو سب تو بہتا یقین بھی تواڈے تے سی. کچھ بے ادب کہتے ہیں نبی پاک نو نا یقین نہیں سی تے تاں کافراں دی مانتا نا حضرت علی نو دے کے آئے. میں نے کہا بھائی تو ایک پہلو دیکھتا ہے, یہ سنی کا سینہ ہے. کافروں کی مانتے علی کے پاس تھی, رب کی مانت تو ابو بکر کے پاس تھی. آپ کریں, حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ یقین آپ پر تھا. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں, آئے ہائے ہائے, مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم آپ کو دی گئی, سب سے زیادہ رسپیکٹ آپ کو دی گئی. اور صحابہ یہ سن رہے تھے. اب مجھے بتائیں, میں یہ جملے بول رہا ہوں, آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں, محظوظ ہو رہے ہیں, تو جب علی نے خطبہ دیا ہوگا تو صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب علی بولے ہوں گے تو صحابہ کے اندر کیسا پیار اتر رہا ہوگا. جب علی خاموش ہوئے تو پھر صحابہ کیا کہتے ہیں, راوی لکھتے ہیں بقا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سب نے یک زبان ہو کے کہا قالوا صدقتا. علی آپ نے ابو بکر کی جو شان بیان کی ہے نا یہ سچ ہے, رب نے یہی شان ابو بکر کو عطا فرمائی تھی. اب آپ آگے دیکھیں, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, آپ المستدرک للحاکم پڑھ کے دیکھیں, دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے. جب کسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضرت علی نہیں نہ ہوتے تھے شرعی وجہ سے, تو جب کوئی صحابی یہ کہتا تھا نا آج میں نے نبی پاک سے یہ سنا ہے, تو حضرت علی کہتے تھے قسم اٹھا. جب وہ قسم اٹھاتا تھا پھر اس کی بات کو لیتے تھے. لیکن جب ابو بکر کہتے تھے نا میں نے یہ سنا ہے, قسم نہیں تھے لیتے. ایک دن ایک صحابی کہنے لگے ساڈے کولوں قسماں تے ابو بکر دے کولوں قسم کیوں نہیں لیندے؟ علی مسکرا کے کہنے لگے او دے کولوں قسم کنج لواں جنوں خدا نے بھی صدیق آکھیا تے مصطفیٰ نے بھی صدیق آکھیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب آپ آگے دیکھیں, پیار دیکھیں اور محبت کا انداز دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا فرمایا. دیکھو نا قرآن کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں نا, قرآن کوئی 5-6 دن کے لیے نہیں آیا, یہ قیامت تک کے لیے ہے. رحماء بینہم, فرمایا ان کا آپس میں پیار ہے. ہوگا یہ بھی نہیں, تھا یہ بھی نہیں, ہے. جن کو سمجھ آ گئی ہے وہ تو سبحان اللہ کہے. ان کا پیار ہے. ہم قرآن کی مانے یا ہم تم لوگوں کی چر زبانی کی طرف دیکھیں, ہم تو قرآن کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, رب کو ایک مانا ہے, قرآن میں شک کوئی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا حالات یہ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ اب سوشل میڈیا پہ میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ یہ بات اب کرنے کی ہے, اب یہ خاموش رہنے والی بات نہیں. آپ اندازہ کریں کہ یوٹیوب کے اوپر آ کے جی حضرت ابو بکر کا ایمان ثابت کرو, حضرت عمر کا ایمان ثابت کرو. میں صرف آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں, بڑی توجہ سے سننا.
آپ کے سامنے اگر کوئی غیر مسلم آ کے صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہے کوئی کائنات کا شیخ الحدیث، ہے کوئی کائنات کا مفتی، ہے کوئی کائنات کا عالم، ہے کوئی بزنس مین، ہے کوئی مفکر، ہے کوئی ادیب جو یہ کہے کہ بھائی تمہارا کلمہ پڑھنا مجھے منظور نہیں ہے، تم مسلم نہیں ہو، جب وہ کہتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، سب اس کو ڈکلیئر کریں گے کہ یہ مسلم ہے۔ میں نے کہا جو خود کلمہ پڑھے اس کو کائنات مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے، تو جس کو کلمہ رسول اللہ نے پڑھایا ہو، جسے کلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھایا۔ آپ دیکھیں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ کے، دیکھنے میں تو آپ کو بڑے ڈیسنٹ لگتے ہیں، گفتگو بڑی ڈیسنٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا زہر پلاتے ہیں جس سے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ دیکھو نا ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا حسن اور حسین جمتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نبی کے اس فرمان پر ہماری جان قربان۔ بھائی ہم مانتے ہیں امام حسن امام حسین جمتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جو آپ کو میں روایت سنانے لگا ہوں نا، اس کے راوی بھی مولا علی خود ہیں، حضرت علی خود اس روایت کے راوی ہیں، اور روایت کیا بیان کرتے ہیں؟ نبی پاک، یہ بھی ترمذی کے اندر ہے۔ میں کہا بھائی نبی کے ایک فرمان کو مانو، دوسرے فرمان کو نہ مانو، اس کو پنجاب میں کہا جاتا ہے ڈنڈی مارنا، دو نمبری کرنا، منافقت اختیار کرنا۔ بھائی نبی کو ماننا ہے تو نبی کی ہر بات کو مانو، نبی کو ماننا ہے تو نبی کی ہر بات کو تسلیم کرو، یہ نہیں ایک بات کو لیا جائے دوسری کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جس نبی نے یہ کہا کہ حسن و حسین جمتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی نبی نے یہ کہا ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا انبیاء رسولوں کے علاوہ، حضرت آدم سے لے کر آخر تک انبیاء رسولوں کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں، فرمایا جو ادھیر عمر ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہ جو جمتی ہیں، جو جمتی بوڑھے ہیں، جو ادھیر عمر جنتی ہیں نا، وڈیاں عمر والے جڑے جنتی نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ اب ایک بات کہوں، آپ میں سے اکثر 30 سے اوپر والے بیٹھے ہیں، آپ کو ہو سبحان اللہ، کیونکہ ادھیر عمر والوں کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ نبی پاک بیان کر رہے ہیں، راوی مولا علی ہے، ہاذانی سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اب اگلا انداز دیکھیں میرے نبی کا، آپ کو لطف آئے گا۔ مولا علی کو یہ بات بیان کی اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ قال یا علی لا تخبرہما، فرمایا یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ دونوں سردار ہیں ادھیر عمر جنتیوں کے، اے گل ابو بکر و عمر نو دسنی نہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کہا کہ دسنی نہیں؟ آپ نے سبحان اللہ کی آواز بلند کرنی۔ شارحین کہتے ہیں اس لیے کہا علی تسی دسو گے نا تے اینا خوش نہیں ہون گے، میں دساں گا تے بہتا خوش ہون گے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پر لکھا، یہ جو اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں نا، کبھی آپ قرآن و حدیث پڑھو تو آپ کو پتہ لگے کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں کہاں سے اٹھا کے لکھا ہے۔ اسی پر لکھا، سناؤں آپ کو شعر؟ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو لا تخبرہما، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ یہ کلام بلا کون سا ہے؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اب آپ ذرا تھوڑا یہ علی المرتضیٰ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قسم با خدا اگر آپ غیر جانبدار ہو کے تاریخ پڑھو، احادیث کا مطالعہ کرو، حضرت ابو بکر کی افضلیت پہ جتنی شدت مولا علی نے اختیار کی ہے نا، کوئی صحابی آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بندہ ابو بکر و عمر پہ علی کو فضیلت دے گا تو میں اس کو اسی کوڑے ماروں گا۔ لیکن آپ فضائل الصحابہ پڑھ کے دیکھ لو، مسند امام احمد بن حنبل پڑھ کے دیکھ لو، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، آپ نے فرمایا جڑا مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دے گا اسے میں 80 کوڑے ماروں گا۔ اب جس کو ہماری یہ بات بری لگے تو بھائی ساڈے نال منہ نہ بنائے، وہ حضرت علی المرتضیٰ کو پوچھے۔
میں نے تو آپ کو روایت بیان کی ہے بھائی. دیکھو نا, کوئی بندہ بزنس کرتا ہے یا اس کو کوئی بندہ امپلائر رکھتا ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی, اس کی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو وہ کہتے ہیں بھائی چلو چھٹی کرو. تو بھائی جو ممبر پہ بیٹھنے والا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. ہم نے آپ کو دیکھ کے تھوڑی کلام کرنا ہے نا, بلکہ فرمایا گیا, بزرگ فرماتے ہیں جب بھی کلام کرو تو لوگوں کی طبیعت دیکھ کے کلام نہ کرو, جب بھی کلام کرو رب رسول کے لیے کرو. کیوں؟ دنیا تو راضی ہوتی نہیں ہے لیکن رب راضی ہو جاتا ہے. وہ شاکر نے کہا تھا نا, وہ کہنے لگا سوچ دا کیڑا اندروں اندری بندہ ٹک جاندا ہے, دنیا راضی ہوندی نہیں, بندہ مکدا مک جاندا ہے. لیکن قربان جائیے, نبی پاک نے فرمایا جب آخری ہچکی آئی ہوتی ہے نا اور بندے کا زبان پر طاقت قوت کلام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی, فرمایا اس وقت بھی بندہ دل میں نادم ہو جائے نا کہ پیڑیاں ہوئیاں نے, اللہ تعالیٰ پھر بھی معافی عطا فرما چھڑے. تو رب, تو میں نے جو باتیں آپ اب تھوڑا سا آگے چلے. امام حسن, میں حدیثیں پڑھوں نا آپ کے سامنے تو یقین کریں گے 1-2 گھنٹہ بھی الگ ہے, لیکن آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جن لوگوں کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ تو عظمتیں بیان کرتے تھے. میں نے ایک بات بھی ہوائی آپ کے سامنے نہیں کی, کتابوں کے حوالے سے کی ہے. کسی بندے کو اگر کوئی ہو کہ حوالہ چاہیے آپ میسیج کیجیے گا, انشاءاللہ فوراً آپ کو مل جائے گا, کیونکہ الحمدللہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اب یہ جو بات بیان کرنے لگا ہوں, سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے اس کو نقل کیا. اور خواب کن کا ہے؟ امام حسن کا. اور یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں نا اس پہ کہیے گا سبحان اللہ. امام حسین سے زیادہ مقام ہے امام حسن کا, کیونکہ وڈے نے, وہ بڑے ہیں امام حسین سے. امام حسن خواب اپنا بیان کرتے ہیں. اللہ کرے آپ خواب سنیں تو آپ بھی اس کیفیت میں جائیں. آپ خواب کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نا ہاتھ عرش پر تھا. کدھر تھا؟ آئے ہائے. اب دیکھو نا, بڑے سادہ سے الفاظ میں کوئی کہے نبی پاک کے بھی 2 ہاتھ تو ہمارے بھی 2 ہاتھ. میں کہا ایسے کام نہیں چلے گا, تم کا ہاتھ نا باہر نکالو تو یہاں تک آتا ہے. بخاری کی روایت ہے نبی ہاتھ اوپر کرے تو جنت میں انگوروں کے گچھے کے لگ جاتا ہے. تو یہ کام نہیں چلے گا کہ ان کے بھی 2 ہاتھ. یہ بھی آگے بیان کر ان کا ہاتھ وہ ہے, اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ بھی بیان کر اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا واپس آتا ہے, اشارہ کرے تو پتھر دوڑتے ہوئے قدموں میں آتے ہیں, اشارہ کریں تو درخت باغتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں سلامی کے لیے آتے ہیں. کیوں؟ وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے, سکھیاں کھجورا اگا جاندا. امام حسن, آپ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا ہے, آپ مجھے بتا دیجئے گا. ہاں, تو وہ نا امام حسن اپنا خواب بیان کرتے ہیں. امام ذہبی نے لکھا نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ نا عرش پر ہے. کدھر ہے؟ اب اگلا جملہ سنیے گا ذرا. کہتے ہیں پھر میں نے تھوڑا سی نظر آگے کو کی تو صدیق اکبر کا ہاتھ حضور کے کندھے پر ہے. اگر آپ سمجھ گئے تو لطف بڑھائے گا. کہنے لگے پھر میں نے تھوڑی سی نظر اور آگے کی تو حضرت عمر کا ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پر ہے. کہتے ہیں اور تھوڑی سی آگے نظر کی تو حضرت عثمان کا ہاتھ حضرت عمر کے کندھوں پر ہے. اور علی تو وہ ہیں جن کے ہاتھوں کو حضور نے خود بلند فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں قرب کیسا ہے. ان کی تو خوابوں میں بھی ابو بکر آتے تھے, ان کی تو خوابوں میں حضرت عمر آتے تھے. آپ اندازہ کریں امام زین العابدین, یہ گفتگو کو میں تھوڑا آگے لے کے جا رہا ہوں, آخر میں فکری کلام آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. امام زین العابدین یہ بیٹے ہیں امام حسین کے. امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امام باقر سے سنا, انہوں نے میرے والد گرامی سے. اب ذرا بات بڑی توجہ سے سنیے. ایک بندہ آیا امام زین العابدین کے پاس اور آ کے کہتا کیا ہے, کہتا ہے کہ اخبرنی عن ابی بکر, ابو بکر کے بارے میں نا مجھے کچھ بتاؤ. ابو بکر فضائل الصحابہ پڑھو, اس کے اندر بھی ہے. امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء پڑھو, اس کے اندر ابو بکر کے بارے میں کچھ بتاؤ. اب دیکھو ذرا امام زین العابدین کی نگاہ, کلام کیسے آگے چلایا. آپ نے نا اس کے اندر کے چور کو پکڑ لیا. کس طرح پکڑا؟ اگلے جملے سے اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ گئے, نہیں تو میں گفتگو آگے چلاؤں گا. اس نے کہا ابو بکر کے بارے میں بتاؤ. امام زین العابدین کہنے لگے انی صدیق تسالو, صدیق اکبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو. جو سمجھ گئے ہیں وہ کہو سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگا آپ بھی انہیں صدیق مانتے ہیں؟
امام زین العابدین نے کہا صرف میں نہیں مانتا, میرے وڈے بھی انہوں نے صدیق کہندے سی. سبحان اللہ سبحان اللہ اور خدا کی قسم یہ جملے امام زین العابدین کے, آپ نے فرمایا ان سے پیار کر, اگر ان کے پیار کی وجہ سے کل قیامت والے دن تیری پکڑ ہو گئی, امام زین العابدین ذمہ دار ہوئے گا. تو بھائی ہمارے وارث تو کربلا والے ہیں, ہم تو ان کی مان رہے ہیں. آپ امام جعفر صادق کے بارے میں پڑھیں, ایک بندہ ہوا ہے سالم بن سالم نا, تو وہ یہ نا حضرت امام جعفر کے پاس رہتا تھا, تو اس کے دل میں حضرت ابو بکر و عمر کے حوالہ سے نا ہلکی باتیں تھی. تو حضرت امام جعفر صادق جو غوثیت کے مقام پر فائز ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ اتنی کام کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت کی لگامیں نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کھا کر کے آئے ہو. تو جو امام جعفر صادق ہیں ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے دل میں ابو بکر و عمر کے والے سے ہلکی بات ہے, تو آپ نے اس کی تربیت کرتے ہوئے کیا کہا, یا سالم تولاہما, اے سالم ابو بکر و عمر سے پیار کرو, وبرأ من عدوہما, جو ان کے دشمن ہیں نا ان سے دوری اختیار کرو. یہ امام جعفر صادق کے جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں, سنو آپ نے آگے کیا کہا. کہنے لگے فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْ ہُدًى, کہنے لگے وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں. اگلے جملے پہ میں خود کہوں گا سبحان اللہ, اگر آپ نے نہ کہی سبحان اللہ. اگلے جملے پہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا سالم ابو بکرین جدی, ابو بکر میرا نانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اگلے جملے آپ نے کیا کہے, آپ نے کہا کوئی اپنے وڈیاں نو بھی گالاں کڈدا ہے, تبرہ کے الفاظ ہے نا, تو آپ نے کہا کوئی اپنے بڑوں کو بھی تبرہ کرتا ہے, گالیاں نکالتا ہے. پھر آپ نے آگے جملے, سالم کہتا ہے میری تربیت کے لیے جاتے ہوئے امام جعفر صادق جب دنیا سے جانے لگے نا, تو میری تربیت کے لیے یہ جملے بولے, کہتے ہیں یا اللہ میرے دل میں ابو بکر و عمر کا پیار ہے, اگر اس کے علاوہ اگر کوئی معاملہ ہو, مطلب اگر میرے دل میں ابو بکر و عمر کا پیار نہ ہو, تو مجھے کل قیامت والے دن نبی پاک کی شفاعت نصیب نہ کرنا. اب آپ مجھے بتائیں, جو جاتے ہوئے یہ کہیں تو جو صدیق اکبر کے ایمان پر باتیں کریں وہ کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھائیں گے. اس لیے میرے دوستو یہ بڑا پرفتن دور ہے. میں نے اس لیے مختصر کلام کیا ہے, انیاں گلاں بھی یاد رہ جان تے بڑی بات ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا, کسی نے کہا مختصر کلام کرو, کیا کہا, بزرگوں کو کہا مختصر کلام کرو, تو وہ عالم دین تھے, انہوں نے کہا ہا ہو ہی صدق اللہ العظیم. مختصر کلام کیا اور کیا کہا, ہاں بولو ہاں. وہ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کلام کیا ہے, لیکن وہ بھی صاحب نظر تھے. کہتے ہیں لا الہ, ہاں یہاں سے لیا ہے, الا اللہ, ہو ادھر سے لیا ہے, محمد الرسول اللہ ہی ادھر سے لیا ہے. میں نے تو کلمہ سنایا ہے تمہیں, ہاں ہو ہی, سمجھ آ رہی. تو آخر میں یہ بات اس لیے آپ کو بتانے لگوں, صرف آخری بات. قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. کتنی؟ ایک انصار, ایک مہاجرین, اور تیسری وہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا, جو ان کے بعد آئیں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں نا انہیں بخش دے, انہیں بخش دے. اور آگے دعا کیا کریں گے, ولا تجعل فی قلوبنا, وہ جو مہاجرین انصار چلے گئے ہیں نا, صحابہ جو چلے گئے ہیں, ان کی قدورت نہ ہمارے دل میں رکھنا, ان کی قدورت نہ رکھنا. فرمایا یہیں سے سمجھ جاؤ اگر کوئی بندہ ان کی قدورت رکھے نا جن کے متعلق دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے, تو وہ مسلمانوں کی 3 قسموں کے اندر نہیں آتا. اس لیے دوستو امام غزالی نے فرمایا جو بندہ بے ادب ہوتا ہے نا مومن ہو کے نہیں مرتا. اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.